ہمارے ایک دوست تھے اور وہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بہت جتن کیے اور محنت کی، اور ایک سٹیج یہ آئی کہ وہ کالج کے وہ بیسٹ ڈیبیٹر بنے، بہت خوبصورت انگریزی بولتے تھے، اور انہوں نے اپنی وضاحت اور لباس اس کو اتنا خوبصورت کیا کہ کسی کو گمان نہیں ہوتا تھا کہ ان کا تعلق اس پسماندہ علاقے سے ہے، اور ہمیشہ خوش رہتے تھے اور لوگوں کو خوش رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی کلاس فیلو جو ایک بہت سینئر آفیسر کی بیٹی تھیں، اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں آتے اور میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو۔ تو وہ صاحب 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی وغیرہ لگا کر ان کے گھر چلے گئے، اور وہاں پر وہ ان آفیسر صاحب سے ان کی گفتگو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ انگلش میں ہوئی، اور وہ لڑکی کے والد صاحب بہت اس سے امپریس ہوئے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ان کے لیے چائے لے کے آئیں ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ تو وہ چائے جب آئی اور ساتھ بسکٹ سرو کیے، تو ڈاکٹر صاحب نے بسکٹ اٹھایا اور چائے میں اس نے ڈبو کے اور وہ کھانا شروع کیا۔ تو ایک دم وہ آفیسر صاحب بولے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے جب علاقے کا بتایا، اس نے کہا جی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کو ایک اچھے معاشرے میں، جو نام نہاد اچھا معاشرہ، اس میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مزہ بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانے میں ہے، اور چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے اگر ٹوٹ گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ہم نے اپنے ایک اور دوست کو کہا کہ یار اگر رس چائے میں ڈبو کر کھاؤ تو بہت مزہ آتا ہے، اس سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو اس نے کہا یار میں رس دے نال میں چاہ نہیں ڈبونی، کیونکہ ساری چاہ تے رس پی جاندہ ہے۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ تو یہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں وہ ہماری ترقی پسندی نے اور ماڈرنائزیشن نے وہ ہم سے چھین لی۔ ایک وقت تھا خوشی بہت آسانی سے مل جاتی تھی، دوستوں سے مل کر، عزیز رشتہ داروں سے مل کر، نیکی کر کر، کسی کا راستہ صاف کر کے، کسی کی مدد کر کے، اور اس بات پہ بھی خوش ہو جاتے تھے خربوزہ میٹھا نکل آیا، تربوز لال نکل آیا، آم پلپلا نہیں اور لیک نہیں ہوا، اور ٹافی کھا لی بہت لطف آیا، سموسے لے آئے، جلیبیاں کھا لیں، اور باتھ روم میں پانی گرم مل گیا تو یہ بھی ایک بہت خوشی کی علامت تھی۔ کہیں پر آپ چاہتے تھے کہ آپ کو داخلہ مل جائے، وہ آپ کو داخلہ مل گیا، اور پاس ہو گئے تو خوشی سے لوگ جھومر ڈالتے تھے، اور اگر میٹرک کر لیا تو ایک بہت بڑا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا اور لوگ مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ ایف اے کر لیا، ایف ایس سی کر لیا، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، ایم بی بی ایس کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، اور اس پہ سارا خاندان خوش ہوتا تھا، اور پھر اس چیز پہ سب خوش ہوتے تھے کہ فلاں جگہ پر دعوت ہے، شادی ہو گئی، اس پہ تو خوشی فطری طور پر ہونی چاہیے، اور عمرہ اور حج کر لیا تو یہ تو ایک الٹیمیٹ خوشی کی علامت تھی۔ چھوٹا سا گھر بنا لیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یار یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہماری چھت ہے۔
امی ابا کے لیے اگر آپ اپنی کمائی سے سوٹ لے آئے تو وہ آپ کے لیے خوشی کا بہت بڑا موقع تھا. بہن کو آپ نے جیولری کا کوئی آئٹم لا کر دے دیا تو آپ کا دل پرمسرت ہو جاتا تھا. اور بیوی کے لیے وقت سے پہلے گھر پہنچنا، اس کو ٹائم دینا، اس کے ساتھ باہر سیر پر چلے جانا، اس کے ساتھ فلم دیکھنے جانا. اولاد آ گئی، پھر اولاد بڑی ہو گئی، اور پھر ایک سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ان کی شادیاں کر دیں اور ہم اپنے اب فرض سے سبکدوش ہو گئے. اور اولاد کی پھر جب اولاد ہوئی تو پھر تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اصل سے سود ہمیشہ زیادہ بہتر لگتا ہے. اور دادا دادی بن گئے، نانا نانی بن گئے، اور سب کچھ آسان تھا اور سب لوگ خوش تھے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں، ان میں بڑی خوشیاں بھی ہیں، لیکن پریشانی کوئی نہیں تھی. صرف یہ تھا کسی کی بیماری میں یا کسی کی مرگ میں وہ ایک پریشانی ہوتی تھی، لیکن ظاہری طور پہ کوئی دکھاؤ کا اور اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کا کچھ نہیں تھا. لیکن پھر ہم نے خود بخود ہی پریشانیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے، پوزیشن کیا آئے گی، نمبر کتنے ہیں، 100 میں سے 100 ہونے چاہیے، جی پی اے کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، کتنے کی ہے، تنخواہ کیا ہے، کپڑے برانڈڈ پہنتا ہے کہ یا لوکل پہنتا ہے، یا پھر اس کی نے برانڈڈ کی کوئی کاپی پہنتا ہے. اور جھوٹ بولنا، پھر اس کا دفاع کرنا، اور سیاست کو ایک انڈسٹری کا روپ دے دینا، اس سے ہم سے ہمارے پیارے دور ہو گئے. شاید ہی ہمارے بچوں کے ان کو فوج کے عہدوں کا پتہ ہو کہ لیفٹننٹ کیا ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹننٹ کیا ہوتا ہے، کیپٹن کیا ہوتا ہے، میجر کیا ہوتا ہے، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، جنرل اور فل جنرل یہ کیا ہوتا ہے. پر ان کو یہ ضرور پتہ ہے آج کل کہ ڈی ایچ اے کون سے شہر میں ہے، ان کو سب پتہ ہے، اور پلاٹ کتنے کا بک رہا ہے، اور گھر کتنے کنال میں ہونا چاہیے. اور پھر اور مختلف سکیمیں آ گئیں، جس طرح کہ یہ ریاض کی سکیم، بحریہ سکیم اور اورچڈ سکیم، اور گھر اوقات سے بڑے ہوتے گئے اور ہم دور دور ہو گئے. اور یہ تو امیر لوگوں کا حال تھا، اور جو متوسط طبقے کے لوگ تھے ان کی ذرائع آمدن تو نہیں بڑھی، پر انہوں نے قرضوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج، موبائل سب لے لیے. سب کے کریڈٹ کارڈ آ گئے. پھر ان کے بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل اور سروسز کا بل، پھر بچوں کی وین، بچوں کی ٹیکسی، بچوں کا ڈرائیور، بچوں کی گاڑی، بچوں کے موبائل، بچوں کے کمپیوٹر، بچوں کے لیپ ٹاپ، بچوں کے وائی فائی، گاڑیاں، جہاز، فاسٹ فوڈ، اور پھر ملک سے باہر کھاتے رکھنے کا رواج ہو گیا. پارٹیاں ہونے لگ گئیں، باہر کھانے شروع ہو گئے، پسند کی شادیاں شروع ہو گئیں، دوستیاں، طلاق، پھر شادی، اور پھر بیوٹی پارلر کا رول، اور جم جانا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا. اور پارک میں جانا، وہ بھی شو مار کے کہتے تھے کہ ہم شام کو ریس کورس پارک میں ہم کرتے ہیں، اور وہاں پر فلاں لوگ بھی آئے ہوتے ہیں.
اور اس سال ہم کس بیرون ملک میں جائیں گے جبکہ ہمارے اپنے ملک میں دیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ہم نے اختیار کی کیونکہ زمانے میں یہی کو چل رہا ہے اور اپنی طرف سے ہم زندگی کا مزہ انہی چیزوں میں لے رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں حاصل کر کے خوشی کو کھو دیا ہے؟ جب زندگی سادہ تھی تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا. اب اسی طرح دھوم دھڑکا تو بہت ہے پر پریشانی کا بھی کوئی حساب نہیں. میری آپ تمام دوستوں سے، احباب سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیے، تعلقات کو بحال کیجیے، دوست بنائیے، دعوت گھر پر کیجیے. بے شک چائے پر بلا لیں یا پھر آلو والے پراٹھوں کا ناشتہ ساتھ کیجیے. میرے کچھ کلاس فیلوز بہت عرصے کے بعد میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا آپ گاجر والے پراٹھے کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے. اور اس کے بعد ان کو گاجر والے پراٹھے اتنے پسند آئے کہ اب وہ مجھ سے فرمائش کر کے وہ چیز کھانے کے لیے آتے ہیں. اور دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیجئے. واٹس ایپ، فیس بک ذرا کم استعمال کیجئے اور آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگلا شخص آپ کی کمپنی کو انجوائے کر رہا ہے. یہ آپ کو بہت خوشی دے گا. یقین کیجئے خوشی بہت سستی مل جاتی ہے بلکہ مفت ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھیں تو اس سے آپ بھی خوش اور وہ بھی خوش. اور پریشانی تو بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں. خوشی ہرگز بھی چارٹرڈ طیارے میں سفر کرنے سے نہیں ہوتی. کبھی اسے محسوس کرنے کی بات ہے. چائے میں بسکٹ کو تو بھگو کے دیکھیے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا. اگر وہ بسکٹ ٹوٹ کر گر بھی گیا یا اگر آپ کے اس رس کیک نے چائے کو پی لیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، بلکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی. ہمسائے کی کبھی جا کر بیل تو بجائیے، ملیے، مسکرائیے، اس کا حال پوچھیے اور مسکراہٹ وہیں سے ہی آپ کو واپس آ جائے گی. دوستوں سے ملیے، دوستی کی باتیں کیجیے، پرانی باتوں کو یاد کیجیے. ان کو دبانے کے لیے ڈگریاں، کامیابیاں اور فیکٹریوں کا ذکر مت کیجیے کہ میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس یہ مکان ہے، میرے پاس یہ گاڑیاں ہیں اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. اس سے لوگ آپ سے متنفر ہوتے جائیں گے. ہمیں تو وہ خوشی بھی اب تک یاد ہے جب کہ ہم فینٹا کی بوتل بھی آدھی آدھی پی لیتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے اس چائے خانے میں جا کر جہاں پر 40 قسم کی چائیں ملتی ہیں؟ آؤ وہاں چلیں جہاں سب کے لیے ایک ہی چائے بنتی ہے، ملائی مار کے اور چینی ہلکی اور پتی تیز. آؤ پھر سے خوش رہنا سیکھیں. اور یہ میں آج کی گفتگو اپنے پیارے دوست جعفر شاہ کے نام کرتا ہوں، جو کہ دوستوں کو اکٹھا رکھنے میں ید طولہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ.